الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما کر انسان کو جو تخلیق فرمایا ہے، اس کو پیدا فرما کر اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو گہری سوچ کے ساتھ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے، سوچنے کی کوشش کی جائے، اللہ جل شانہ کی ایک بہت بڑی نشانی اس انسان کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کی دلیل، حق تعالیٰ کی پہچان کی دلیل صرف اتنی بات انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اربوں خربوں انسانی شکلیں وجود میں آئی، ہر ایک کی شکل دوسرے انسان کے ساتھ ملتی نہیں ہے، اور ہر انسان کے اندر جو اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں بناوٹ کی، وہ دوسرے انسان کے اندر نہیں۔ ہر انسان کی سوچ دوسرے سے الگ، ارادہ الگ، ہر انسان کی خواہشات دوسرے سے الگ۔ پھر اس کا تو دیکھنے کے لیے اللہ نے آلہ عطا فرمایا، یہ آنکھیں کائنات کے اندر کسی دوسرے انسان کے ساتھ ساخت کے اعتبار سے، اندر کی خصوصیات کے اعتبار سے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ انسان کے جسم کے اندر جو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہاتھوں کی، یہ پوروں کی، ہر انسان کے پوروں کی بناوٹ اور اس کے اندر جو لکیریں ہیں وہ مختلف ہیں۔ دنیا بھر کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ یہ لکیریں نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی طاقت۔ آپ نہیں دیکھتے اب تو معاملے دستخطوں پہ آ گئے، پہلے زمانے میں دستخط نہیں ہوا کرتے تھے، انگوٹھا لگایا جاتا تھا۔ آج تو ایک آدمی دوسرے کا دستخط جعلی بھی کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے کیے ہوئے عمل میں نقص ہے۔ اللہ نے جو
ایسا شاہکار انسان کو بنایا، اس کے یہ جو انگوٹھا ہے اس کے نشانات، اس کی لکیریں کائنات کے کسی دوسرے اربوں خربوں انسانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں ملتی۔ اس کی معرفت کی دلیل یہ اسی کی طاقت ہے، یہ اسی کی قوت ہے، وہ رب ایسا کر سکتا۔ یہ جو دیکھنا ہے انسان کا، یہ دیکھنا کتنا قیمتی ہے۔ ساخت کے اعتبار سے انسان کو رب کائنات نے حسن و جمال سے نوازا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے قرآن پاک میں، سورہ یاسین آپ اٹھا کے دیکھیں، آخر میں آخر رکوع میں انسان جھگڑتا ہے، لا علم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جھگڑتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان پیدا ہو گیا اور پیدائش کے بعد یہ مرے گا، اور مرنے کے بعد پھر یہ جی اٹھے گا، اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ جھگڑا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بنایا ہوا مجھ رب سے، خالق سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ مر گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ تھے نا اس وقت جو آخرت کا انکار کرتے تھے، جی اٹھنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے۔ قرآن پاک میں 3 جو موضوعات ہیں، اللہ کی توحید، نبیوں کی رسالت اور قیامت معاد، کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی لیے ہے اس وقت جو انسان مخاطب تھا قرآن پاک کی وحی کا، وہ ایسے ہی مزاج رکھتا تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا انکار، ایک خدا ساری کائنات کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اور اللہ نے اسی کو نبی بنانا تھا، یہ تو غریب ہے، غریب خاندان کا ہے۔ ہم ادھر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مالک بیٹھے ہیں، جائیدادوں کے جاگیردار ہیں، ہمیں نہیں بنایا، اسی کو بنانا تھا۔ ایسے اعتراضات تھے۔ اور پھر وہ جو اللہ کا فرستادہ پیغمبر ہوتا تھا، خدا کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے، جو اس کے ہدایات کے مطابق جو فیصلے اور جو ہدایت دیتا تھا فرش زمین پر رہنے والوں کو، تو وہی لوگ پھر یہ کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کہتا ہے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مر گیا آدمی، خس و خاشاک، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں گل گئی۔ اس خالق کے کائنات نے کہا تمہاری سوچ بڑی کمزور ہے، ہماری طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد یہ ہڈیاں کیسے پیدا کی جائے گی، تم کہتے ہو یہ گوشت پوش کیسے بنایا جائے گا۔ میں رب آسمانوں سے فیصلہ کر چکا ہوں، جن پوروں کو تم الگ الگ کر چکے ہو اپنے جسم کے ساتھ، میں قیامت کے دن ان پوروں پہ تمہیں زندہ اٹھاؤں گا۔ یہ طاقت میری۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین، قادر کون ہے؟ طاقت والا کون ہے؟ ان نسوی بنانہ۔ اس انسان کو بہترین ساخت پر اس نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ تمام انسانوں میں سے زہریلا انسانوں میں سے ایک اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ سوچئے، فکر یہ ہے، اربوں خربوں انسان ہیں، ان میں زہریلے انسان ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ان میں سے اچھا کیسے بنے گا؟ خدا خود کہتا ہے میں نے انسان کو بڑا اچھا بنایا، بڑی اچھی ساخت میں بنایا، اور 4 قسمیں قرآن میں اٹھائیں اللہ نے، 4 قسمیں۔
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وهذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑے اچھے لہجے میں بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، احسن بنایا ہے، انتہائی مؤکد صیغہ ہے احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس سے زیادہ تاکید والا صیغہ عربی زبان میں ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ مؤکد صیغہ انسان کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا احسن تقویم، اس سے کائنات کے اندر میں نے کوئی خوبصورت چیز نہیں بنائی ہے، انسان سب سے کائنات کی ہر مخلوق سے خوبصورت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نیچے نیچے جو لوگ تھے علمی اعتبار سے، اس زمانے میں اسی آیت کے ضمن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے نا معارف القرآن، اس میں اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے یہ اپنی زبان سے اعلان کر دیا اپنے والدین کے سامنے، سب کو کہا کہ اگر جس بیوی کے ساتھ، جس عورت کے ساتھ میرا نکاح کرا رہے ہو، وہ اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو مجھ پر ابھی طلاق۔ جملہ تو کہہ دیا، سوچیں بڑھ گئی، فکر بڑھ گئی، خیالات بڑھ گئے، سوالیہ نگاہیں اٹھی، بڑی بات کر گئے نوجوان کہ اگر یہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو ابھی سے طلاق ہے۔ تو کچھ علماء کے پاس یہ مسئلہ سامنے رکھا گیا، اس وقت کی کچھ علماء نے یہ کہا بس یار یہ تو ظاہر بات ہے، چاند سے کم چاند کی لمعانیت اور اس کی چاندنی اور اس کی روشنی ساری دنیا کو منور کر رہی ہے، اور یہ بیوی نفس انسانی وہ کیسے چاند سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، لہذا بیوی کو طلاق ہو گئی۔ کرتے 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 لکھا ہے کہ یہ معاملہ، یہ سوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، وقت کے امام ہیں، شمس الائمہ، علم کا بحر ذخار ہے، آج جن کے مسلک پہ ہم چل رہے ہیں، بڑا محتاط مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا الحمدللہ، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی پر عمل کرنے والے ہیں۔ مبارک ہو آپ سب کو، ہم سب کو کہ ہم الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں۔ اور انہوں نے کوئی بات اپنی ذات سے نہیں کی ہے، مزے کی بات یہ ہے، کوئی بات اپنی ذات سے، اپنے خیالات کو سامنے نہیں رکھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، آثار صحابہ، اعمال صحابہ کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا، اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ کر، پہلا عمل دوسرا عمل، پہلا عمل دوسرا عمل، ناسخ کون بنتا ہے، منسوخ کون بنتا ہے، اس اعتبار سے یہ علمی باتیں ہیں۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ یہ مسئلہ ان کے پاس جب پہنچا، انہوں نے برجستہ جواب دیا، فرمایا نہیں، اس عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ پھر سوالیاں نگاہیں اٹھی، کیسے نہیں ہوئی؟ تو امام صاحب نے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو فرما دیا ہے کہ میں نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت، اس میں چاند بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، ستارے بھی مخلوق ہیں، ساری کائنات مخلوقات میں شامل ہے۔ ساری کائنات سے اگر کسی چیز کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ حضرت انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لہذا یہ چاند سے خوبصورت ہے، اس کو طلاق نہیں ہوئی۔
اسی انسان کا ذکر سورہ بقرہ میں جو ابھی میں نے ابتدائی تلاوت کی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت کے شروع میں بھی انسان کو ذکر کیا اور اس کے آخر میں وما اللہ بغافل عما تعملون، اس آیت کے آخر میں بھی انسان کا ذکر کیا۔ کچھ انسان ایسے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ پتھر دل ہے، پتھر سخت ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح ہے ان کے دل۔ کچھ انسانوں کے دل پتھر کی طرح ہیں، اللہ خود کہتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ۔ اور آگے جو جملہ ہے اشد کا لفظ استعمال فرمایا، من الاشد من القسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت کہہ دیا۔ تو ایسے زہریلے انسانوں میں سے اچھا انسان کیسے بنے گا؟ سخت دل ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، 4 قسمیں بتائی ہیں قرآن پاک نے، 4 قسمیں۔ ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان کے سینے کو چیر کر پانی نکلتا ہے اور وہ اپنے یہ آنسو نکال کر اپنے خالق سے ڈرنے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں۔ لیکن آج کا انسان اتنا زندہ صفت ہو چکا ہے، زندہ صفت، آپ دیکھتے نہیں ہیں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، سگا بھائی، بڑا بھائی اٹھا چھوٹے کو مارا، چھوٹا اٹھا بڑے کو مار دیا، سخت دل ہے، پتھر سے بھی سخت۔ قرآن نے کب سے کہا معصوم 6 4 5 سال کی بچیاں، اور ان کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور صحراؤں میں ان کے ساتھ بدفطرتی کرتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدبخت ہیں، رب محمد کی قسم اللہ کے عذاب کو سامنے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے۔ امن کیسے آئے گا ملک کے اندر، سکون کیسے آئے گا اس ملک کے اندر، اور انسان کیسے عافیت کی زندگی بسر کرے گا جس ملک میں بچہ بھی ظلم و ستم کی بربریت سے یہ انسان اتنا بربریت کا پیدا شدہ ہو چکا ہے، اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ معصوم جان اس نے کیا بگاڑا ہے، اس کے ساتھ بدفطرتی کر کے، بدسیلی کر کے، پھر اس کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے ایک مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں ہوں گی، یاد رکھو، اگر ہم نے اپنا رویہ نہ بدلا، اپنی سوچ نہ بدلی، اپنے ارادے نہ بدلے، دین اسلام کے متعلق ہم نے اخلاص سے اپنے آپ کو بدلا نہ، اپنی لیڈرشپ اگر ہم نے تبدیل نہ کی تو ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا۔ صرف کرسی کے پجاریوں کو ہم اٹھاتے ہیں اور کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، صرف اقتدار کے پجاریوں کو اٹھاتے ہیں، اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں، اور ان کو خدا کے قرآن کا ابجد الف با تا کبھی نہیں پتہ ہوتا۔ جس سیادت کو اہل علم کے حوالے ہونا چاہیے تھا، آج دنیا کے پرلے درجے کے جاہل اور دنیا پرستوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ امن آئے گا اسلام سے، سکون آئے گا اسلام سے، دنیا کے اندر دین اسلام پھیلے گا تو امن سکون ہوگا، عافیت کی زندگی انسان گزارے گا، ورنہ یہ سخت دل ہر انسان کو اس کے مال کو بھی نقصان پہنچائے گا، اس کی جان کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور اس کے بچوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کوئی چیز امن میں نہیں ہوگی، سکون میں نہیں ہوگی، رویے بدلنے ہوں گے، ارادے بدلنے ہوں گے کہ ہماری لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، آمین تو کہو، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پتھروں سے بھی سخت دل۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی پانی نکلتا ہے جو عوام کو، انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ پتھر دل، سخت دل انسان یہ اپنی ذات سے دوسرے کو
تکلیف پہنچاتا ہے تو کہتا ہے بڑا مزہ آ گیا، دوسرے کو دکھ میں مبتلا کر کے کہتا ہے بڑا مزہ آ گیا، دوسرے کو بے سکون کر کے کہتا ہے بڑا مزہ آ گیا، اور بڑے کھلکھلا کے ہنس ہنس کے کہتا ہے اپنے ساتھیوں کے درمیان ایسا کیا ہے نا میں نے، اس کے مال کو نقصان دیا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان دیا ہے، اس کی جان کو نقصان دیا ہے، میں نے ایسے کھلکھلا کے ہنس ہنس کے کہتا ہے۔ اس پتھر سے بھی یہ زیادہ سخت ہے۔ پتھر سے پھر انسانی مفادات کے لیے، فائدے کے لیے پانی نکلتا ہے، پانی سے جانور سیراب ہوتے ہیں، پرندے سیراب ہوتے ہیں، انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، کھیتی باڑی کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پتھر سے بھی سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان کا سینہ شق ہوتا ہے، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ پانی عوام الناس کو، انسانیت کو فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ پتھر دل انسان دوسرے انسان کو تکلیف ہی دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کائنات والوں خدا مثال دے کے کہتا ہے ان پتھروں میں سے بھی ایسے کچھ پتھر ہیں جو خدا کے خوف سے اونچی جگہ سے نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف کھاتے ہوئے۔ اور یہ انسان اتنا سخت دل ہو گیا اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے سارا کچھ اس کا استعمال کر کے، سارا کچھ اس کی نعمتیں کھا کے استعمال کر کے، اس کے بعد بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی جسارت نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تذکرہ ہوتا ہے ایمانی حلاوت کے لیے۔ قرآن پاک جب اترا تھا اس وقت جو جماعت تھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جماعت ایسی پاک باز جماعت تھی، ایسی نرم مزاج جماعت تھی کہ اس کے آثار کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو سابقہ کتابوں نے پہلے سے اتار دیا، اپنے اندر اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ وہ ایسے تھے، اللہ کی عبادات، اللہ کے احکامات، اللہ کے کمالات، ان کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہوتے تھے، انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہوا کرتے تھے۔ انسانیت کا جذبہ، کوئی بیمار ہے تو بیمار کرسی سنت عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4-5 باتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو فائدہ اگر نہیں پہنچ سکتا تو نقصان، بولو نقصان نہ پہنچے۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ صفات، یہ اوصاف حمیدہ یہ حضرات صحابہ کرام میں ہوا کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین، ان کے اعمال، ان کا کردار ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی مثال ہے، عوام الناس کے لیے بھی۔ ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر دل تھے اور پتھروں سے بھی سخت دل رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل، رحم دل تھے۔ اور پھر ان کی مثالیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، وہ اتنے برگزیدہ تھے، اتنے قیمتی تھے، اتنے عظمت کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا تھے، اللہ نے ان کی مثالیں تورات اور زبور انجیل میں پہلے سے ہی اتار دی تھی کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے ارد گرد بیٹھنے والے جو ہوں گے نا وہ ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ ابھی بیت المقدس
کو فتح کرنا تھا، دو قبلوں کا فاتح سیدنا ابو بکر سیدنا فاروق اعظم ہے، دو قبلوں کا۔ حرم مکی بیت اللہ کسی شخص کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ اندر داخل ہو کر وہ نماز پڑھ لے، اذان دے۔ یہ اذان ملی ابو فاروق اعظم کی نسبت سے، نماز تراویح ملی، جماعت ملی فاروق اعظم کی نسبت سے۔ مسلمان دوستو کون سے اوصاف کا ذکر کیا جائے؟ ابھی اذان مشروع نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام سے بتاؤ کوئی ایسا عمل، اپنی اپنی رائے دو کہ نماز کا عین وقت ہو وہ عمل کیا جائے تو عوام الناس کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ لوگ نماز کے وقت میں اکٹھے ہو جائیں اور باجماعت نماز ادا ہو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو لکڑی پہ مار دیا جائے، آواز آئے گی تو لوگ نماز کا وقت پہچان جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا ناقوس بجایا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا، فرمایا آگ کو جلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر گھر میں جب آگ کے شعلے بلند ہوں گے، جس وقت شعلے بلند ہوں لوگ کہیں گے ابھی نماز کا وقت ہو گیا، اختلاط ہوگا، خلط ملط ہو جائے گا، معاملہ طے نہیں ہوا، چھوڑ دیا، اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ رات گزری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، دوسرے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات گزری، رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو خواب دیکھا، خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کچھ کلمات ادا کرتا ہے، اور وہ کلمات کیا تھے جو آج آپ مانسہرہ کی مسجد میں ادا کرتے ہیں؟ مکہ سے سامنے آئے ابو بکر عمر فاروق کی زبان سے نکلے، خواب میں دیکھے خدا نے کیسا ان کو مقام دیا تھا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان وعمر بقلبہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو اللہ نے وہ فراست، فہم و فراست، وہ علم عطا فرمایا ہے، حق اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا، حق سچ جاری کر دیا اور اس کے دل پر جاری کر روشن کر دیا۔ عمر اللہ نے تجھے وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت و رہب عطا فرمایا جس گلی سے گزرتا ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ رب نے تجھے ایسا علم و عرفان عطا فرمایا ہے، اور ساری کائنات والو مجھ محمد کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر ختم نہ ہوتا تو نبی ہونے کے مستحق عمر بن خطاب تھا، رب اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیتا، لیکن لکان والی نبی جا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات گزری، خواب میں دیکھا فرشتہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کہاں سے شروع کی؟ اونچی آواز سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ختم کہاں پہ کی؟ لا الہ الا اللہ۔ اذان سے پہلے بھی کچھ نہیں، اذان کے اندر بھی کچھ نہیں، اذان کے بعد بھی کچھ نہیں، پہلے بھی جو کہتے ہیں وہ بھی بدعت، آخر میں جو کہتے ہیں وہ بھی بدعت، اور جو اندر ملاتے ہیں وہ ملاوٹ والی زبان اذان بھی اللہ کو منظور قبول نہیں ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے مسلمان کی اذان؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہر مسلمان گواہی دیتا ہے، 5 وقت گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کس کی وحدانیت کی گواہی؟ کس کی معبودیت کی گواہی؟ اللہ کی۔ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، نظر نیاز کے لائق نہیں، منت منوتی کے لائق نہیں، سجدے کے اللہ کے علاوہ سجدے کا لائق کوئی بھی۔ مسجود کون؟ معبود کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ دے کر کے لینے والا کون؟ اور اگر وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
یہ اذان ہے وہ اذان خواب میں پوری اذان سنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صبح ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کل کی محفل کے بعد رات کو سو گیا میں سویا ہوں خواب میں مجھے اس طرح کا ایک نقشہ سامنے آیا ایک فرشتہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ کچھ یہ کلمات کہتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بتاؤ وہ کلمات کیا تھے فرمایا یہ کلمات تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے فرمایا بلال او حبشہ کے کالے بلال آؤ ادھر آؤ قریب آؤ اللہ نے یہ مرتبہ مقام تجھے عطا فرمایا ہے حبشہ سے آیا تھا اللہ نے وہاں سے اٹھایا تھا ایسا قبول کیا تھا محمد مصطفیٰ کا ایسا گرویدہ بنا دیا تھا چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے اور اللہ رب العالمین جنت میں اس کے آہٹ کی آواز سنا رہے ہیں مقام تو دیکھو عظمت تو دیکھو شان تو دیکھو اللہ کے محبوب کے صحابہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال آج کے بعد تیری ڈیوٹی یہ ہے یہ کلمات عمر سے سنو یاد کرو کعبے کی چھت ہوگی کالا بلال اپنے جوتوں سمیت کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خدا کی یہ اذان اور اس آواز کو اللہ کی توحید کو بلند کرنا تیرا کام ہوگا قبول کرنا میرے اللہ کا کام اس کے بعد آج تک یہ اذان شروع ہو رہی اور مشروع ہے اور آج ہر مسجد سے ہر جگہ ہر صحرا میں ہر بیابان میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے بندے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی ہدایات پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے اذان دیتے ہیں اور یہ اذان ایک ایسا عمل ہے مسلمان دوستو 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں یہ آواز یہ بلند نہ ہوتی ہو اذان بلند ہوتی ہو ایک سیکنڈ بھی ایسا 24 گھنٹوں خدا کی توحید اللہ کے نبی کی رسالت اللہ ہم سب کو نماز والا بنائے اذان والا بنائے قرآن والا بنائے آمین کہو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ